بسم الله الرحمن الرحیم۔ جماعت کے بعد سورہ حمد اور 3 بار قل اللہ پڑھ کر کے سید محمد مجن ابن محمد رضا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الانام سید المرسلین حبیب الہ العالمین، مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم، اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ عزیزان محترم، خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ وہ عزت والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم میں دولت مند کون ہے، وہ کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں پڑھا لکھا دنیاوی لحاظ سے آگے کون ہے، اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم نے کامیابی کو کچھ اور سمجھا، مگر خدا کی نگاہ میں دنیاوی کامیابی کامیابی نہیں ہے، بلکہ جو عمل خدا کی نگاہ میں صالح عمل ہے وہی کامیابی ہے۔
اور اللہ یہی چاہتا ہے جو عمل تمہیں کرنا ہے وہ عمل کون سا عمل کر کے آ رہے، بہتر عمل چاہیے اس کو. ہمیں عمل تو کرنا ہے، خدا کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. ہمارا عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، کیونکہ خود خدا نے کہا ہے کہ الذی خلق الموت حیات، وہ اللہ ہے جو موت کا پیدا کرنے والا ہے، حیات کا پیدا، زندگی اسی کی ہے، موت اسی کی دین ہے. کسی اور نے موت و حیات کو پیدا نہیں کیا ہے. اور پہلے تعریف نے کی کون خدا، الذی ہے، کون خدا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا ہے جس کی حکم بادشاہت ہے، جو کائنات کا مالک ہے، کون و مکان کا بادشاہ. الذی، وہ خدا ہے. پھر کیا کہا، وہ خدا ہے کہ جو ہر شے پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مکمل طور پہ ہر شے پہ قادر ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے جس جو تمام شے کا قادر، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا، مقصد بیان کر دیا. لیبلوکم ایکم، تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یعنی موت یوں نہیں کہ آئے اور چلے گئے. دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسان اپنا کھیت بوتا ہے تو پہلے کھیت کو بونے کے لیے کھیت کو اس لائق بناتا ہے، کھیت کو ہموار کرتا ہے. بونے کے لیے پہلے ہل چلاتا ہے، فالتو کی گھاسوں کو نکال کے پھینکتا ہے، پتھر ہو تو چن چن کے نکالتا ہے. بھئی کیوں نکال رہے ہو، کہ یہ ہوں گے تو فصل اچھی نہیں ہوگی، اسے ہمیں نکالنا ہوگا، الگ کرنا ہوگا. جب مکمل طور پہ کھیت اس لائق ہو گیا کہ اب اس میں دانہ ڈالا جائے تو پھر ہل چلاتا ہے. اب زمین کے بدن پیٹ میں دانے ڈالتا ہے، دانے ڈالنے کے بعد زمین برابر کرتا ہے. کیا کیا، کب دانہ ڈال دیا، اب تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے. کیوں کیا آپ نے اتنی محنت کیوں کی، تاکہ دانہ اچھا ہو. اور یہ خیال رہے اس نے ہل چلایا، کھیت کو صاف کیا، پتھر نکالا، بیکار گھاس نکال دی، مگر دانہ سڑا ہوا ڈالا. امید کیا ہوگی، بھئی جیسا بویا ہے ویسے ہی کاٹے گا. اور جس نے بہترین دانہ چنا ہو، اس نے زمین کے حوالے کیا ہو، اب اس امید میں ہے کہ چونکہ میں نے اچھا بویا ہے، اچھا کاٹوں گا. اب جو فصل نکلی، ہری بھری فصل لہلہاتی ہوئی، اچھے دانے تھے، بہترین دانے تھے، خوش ہو گیا، میری محنت کامگار ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا، محنت ضائع نہیں ہوئی. کیونکہ دنیا میں بویا ہوا اناج تھا، وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اچھا بویا تھا، اچھا ملا ہے، دل خوش ہو گیا. اے عزیزو، یہ دنیا ہے، عمل ہے، یا عمل چاہیے ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس آخرت کی کھیتی کو پہلے ایسا بنا دو تاکہ نماز جائے، روزہ جائے، حج جائے، زکوٰۃ جائے. جب وہ نکلے تو ایسی نکلے علی دیکھ کے بولے میرا چاہنے والا آ رہا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کو. نماز و روزہ جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، مرنے کے بعد یہاں صلہ ملے گا، صلہ کہاں ملے گا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہاں؟ یہاں نہیں، جو آنکھ بند ہو جائے گی تب. جب چار لوگ کاندھے پہ لے کے جائیں گے، زمین کا عجب مرحلہ ہے یہ. دنیا سے بڑا پیار ہمیں ہے، ہم دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور عجب خیال ہے کہ رات کو موت کا نام بھی نہ لو، کہیں ملک الموت آ نہ جائیں. یہ بھول گئے کہ اہل بیت کی محبت میں مر جانا ہی کمال ہے. اگر واقعی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو موت سے خوف کیسا،
موت سے ڈر کیسا، بلکہ موت آ جائے تو کہے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خوف نہیں، گلے لگانا ہے ہمیں. ہم گھر میں آتے ہیں نا، باہر تھکے ماندے آئے، کس امید سے آئے؟ گھر جائیں گے، اہلیہ نے بہترین چائے بنائی ہوگی اچھی کڑک والی، تھکان دور ہوگی، بچے اچھے سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے. تھکے ماندے آ رہے ہیں، گھر میں آرام ملے گا، سکون ملے گا. اس کا الٹا ہو جائے، اس کا الٹا ہو جائے، تھکے ماندے آئے، گھر میں اور بوال ہو گیا، قدم رکھا 1000 شکایتیں آ گئیں. تب کیا ہوگا؟ کیا کہیے گا؟ دل اچھا یہ تھا نہ آتا، اچھا یہ تھا نہ آتا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جب لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، لوگ کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش پلٹائے جاتے. پھر عمل کر کے اللہ کہے گا نہیں، ایک بار آ گئے پھر جانے گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار چلے گئے نا، پلٹنے گنجائش نہیں ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، موڈ فریش ہوگا، اچھے لوگ ملیں گے، اچھی چیزیں ملیں گی، گھر والے اچھے ہوں گے. مر گئے تو کون ہوگا؟ نہ ماں بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ خاندان ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بوڑھا ہے. ساتھ کون دے گا؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر. انسان جیسے ہی انسان نے قدم رکھا، جیسے ہی سلایا گیا، 2 نکیرین تو آ جائیں گے. کاہے لیے آئیں گے؟ سوال کرنے کے لیے. اللہ میاں ہم تو بہت بڑے ماتمدار تھے، بہت بڑے حسینی تھے، ہم تو دن رات شبیداری کرتے تھے، ہم نے نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، روزہ پورے مہینے رکھا ہے. کیوں بھیا تو نے سوال کرنے کے لیے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا؟ ہم شب زندہ دار تھے، نماز شب پڑھتے تھے. یہ سوال جواب کیسا؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ آواز دے گا مجھے معلوم ہے نمازیں پڑھ کے آئے ہو، رات بھر جاگ کے آئے ہو، مگر سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھو بے ایمان بن کے آئے ہو یا ایماندار بن کے آئے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنتے رہتے ہیں آپ، حدیث میں ہیں، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے سوال کائے کا ہوتا ہے؟ عمل کا نہیں ہوتا. سوال یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ میاں رکھ کے آئے کہ نہیں، 5 ٹائم پڑھا کہ 4 ٹائم پڑھا کہ 2 ٹائم پڑھا کہ 3 ٹائم پڑھا، نہیں پوچھتا اللہ. روزہ افطار کیا تھا، اذان سے پہلے کیا تھا، اذان کے بعد کیا تھا، پوچھا اللہ نے؟ کہا نہیں پوچھا. کیوں؟ کہا نہیں ابھی مرحلہ نہیں آیا اس کا. کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلی 5 چیزیں ہیں. 5 چیزیں سب سے اہم ہیں، وہ 5 نکال دیجئے، اسلام کی اوقات ہی نہیں رہے گی، اسلام کا وجود ہی نہیں رہے گا. کچھ مولانا یہ 5 کیا ہے؟ کہا 5 ہی تو عظیم ہیں. یہ 5 نہ ہو تو آدم کے توبہ میں قبول نہ ہو. یہ 5 عدد بہت ہی اہم ہیں. 5 کیا ہے؟ بچپن میں پڑھا آپ لوگوں نے ہے، ہم نے پڑھا ہے. کیا ہے؟ اصول دین. دین کی جڑیں کتنی ہیں؟ کہا جاتا نا ہے، بچوں پڑھایا جاتا ہے بیٹا اصول دین، دین کی جڑیں 5 ہیں، ہے نا؟ کیا ہے؟ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، اور آخر میں قیامت ہے. پہلا مرحلہ ہے کہے کا توحید کا، خدا کی وحدانیت کا اقرار. اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ عدل کا ہے. عدل یعنی اللہ انصاف کرنے والا ہے. میں نے آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عدل کا تقاضا ہے، جتنا جو کیا ملے گا آپ کو. یہ عدل الہی ہے. عدل جو کریں گے اس کا بدلہ اللہ دے گا. وہ کہاں؟ اس کی مرضی، چاہے یہاں دے چاہے وہاں دے.
مگر دے گا، اس کا فیصلہ ہے عدل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نبوت۔ پڑھتے ہیں کلمہ الحمدللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ امامت۔ واشہد ان علیا امیر المومنین، ہے نا، علی کی خلافت بالفضل کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ 3 گواہیاں ہماری ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے اب قیامت۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اللہ کو عادل مان لیا، نبوت اقرار کر لیا، امامت کو مان لیا۔ اب آئے گی قیامت۔ قیامت کہے لیے آئے گی؟ یہ نہیں پوچھنے آئے گی اللہ کو مانتے نہیں مانتے تھے۔ قیامت مرحلہ یہ نہیں ہے، مرحلہ قبر کے پہلی منزل کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پوچھے، آنے والے فرشتے پوچھیں گے، جہاں بیٹھے ہوئے نکیرین ہیں نا، یہ 2 بیٹھے ہیں، یہ تو لکھتے ہیں نا، وہاں نکیرین آئیں گے، ان کی حلیہ شان شوکت، ان کے طریقے کیا ہوں گے اللہ جانے۔ عجب بیان کیے گئے روایات میں، ہم لوگ بھوت سے ڈرتے ہیں، اس سے کم نہیں۔ وہ آئیں گے، پہلا سوال من ربک، تمہارا اللہ کون ہے؟ سوال کس سے؟ عقیدے سے۔ تمہارا اللہ کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ کتاب کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ سوال ہی ہے نا۔ ہم کو تلقین پڑھایا جاتا ہے، آنے والے سوال کر رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہم نے ہے کہ آنے والا جب پوچھتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے، تو چونکہ جب قبر کے اندر مردہ اتارا جاتا ہے تو موت ہے حق۔ رسول نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار، معبود جہاں جہاں حق ہو وہاں وہاں علی کو۔ تو قبر کی پہلی منزل حق ہے، قبر کی پہلی منزل حق ہے۔ مردہ آیا ہے، سوال ہوا اللہ کون، رسول کون، نبی کون؟ آنے والا آیا ہے، بتا رہا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، قرآن کتاب ہے، کعبہ قبلہ ہے۔ اب جب باری آئی سوال من امامک، تمہارا امام کون ہے؟ اسی ذیل میں واقعہ سنا ہوا کہ رحمت تمام۔ ایک لڑکی تھی، شاید سنا آپ لوگوں نے، ایک لڑکی تھی جسے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، بہت پیار تھا اپنے بھائی سے۔ بھائی کو زندہ چھوڑنے کو تیار، کہیں بھی جائے بھائی ساتھ میں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، لوگ جنازہ لے کے جانے لگے، تو بہن نے کہا میں بھی چلوں گی۔ لوگ کہہ رہے تم زندہ ہو مردہ تم کہاں جاؤ گی؟ کہا نہیں میں چلوں گی۔ لوگ لائے، قبر کھودا، بھائی کو دفن کر دیا، اور یہ نہیں مانی، یہ وہیں پہ آئی، بازو والے قبر کو کھودا، اسی میں بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اپنے بھائی کی قبر کی دیوار میں سوراخ کر لیا، تاکہ بھائی سے پیار تھا، بھائی کو دیکھتی رہے، بھائی کو دیکھتی رہے۔ جیسے ہی لوگ دفن کر کے چلے گئے، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سوال پہ سوال ہو رہا ہے، تو ہر آنے والے سوال کا جواب دے رہا ہے میرا بھائی، خود سے نہیں دے رہا، بلکہ میرے بھائی کے پاتے ایک نورانی کرسی رکھی ہے، اس پہ ایک نور والا شخص بیٹھا ہوا ہے، میں چونکہ میرا بھائی ڈرا ہوا ہے، اسے آتا کچھ نہیں تھا۔ سوال آیا اللہ تمہارا کون ہے؟ اللہ جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ بتایا، کہو اللہ میرا رب ہے۔ سوال دوسرا آیا نبی کون ہے؟ کہو محمد نبی ہیں، کتاب قرآن قبلہ سب سوال ہو گیا۔ اب جو سوال ہے من امامک، تمہارا امام کون؟ چونکہ جانتا تھا نہیں، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتے ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ بھائی تم کون ہو؟ ابھی تک تم نے سارے سوالوں کے جواب بتائے، اس کا جواب کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ آنے والے نورانی شخص نے کہا اگر تو زندگی میں امام کو مان رہا ہوتا تو یہاں تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر دیکھا، پھر وہ امام آیا، وہ شخص آیا، پھر سوال ہوا، پھر کہہ کے چلا گیا، تیسری بار وہ آیا، میں جھلا گئی۔ کہا آنے والے تم ہو کون؟ کہا تیرا بھائی
جسے امام نہیں مانتا تھا، میں وہ علی ہوں جس کی خلافت کا منکر تھا۔ اب سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو قبر پہلی منزل کیا ہے؟ عقیدے کا سوال ہے، عمل نہیں ہوگا، یہیں سے برزخ کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ نہ کہیے مولانا آیت بھگا چلے گئے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا نماز پڑھی نہیں پڑھی، وہ تو محشر میں ہے، تولے جائیں گے، اور تولے جائیں گے اعمال۔ شاید بات آ گئی ہے اعمال کے تلنے کی، تو حسن عمل چاہیے نا، بہترین عمل چاہیے۔ ایک مرنے والے کے لیے دنیا جو گیا ہے اس کا عمل تولا جائے گا، جو تولا جا رہا ہے۔ میں کسی کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں اللہ، لیکن روایات موجود ہے، مولانا بیٹھے ہوئے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ ایک شخص ہے جس کے عمل تولے گئے، جتنے عمل ڈالے گئے دیکھا عمل تو یہ نہیں ہے، کوڑا کاغذ ہے، بالکل نیکیاں ہے ہی نہیں، بالکل سناٹا ہے، سیاہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ کا معبود اس کے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے، کا تلاش تو کرو کچھ تو ہوگا، تلاش تو کرو کچھ تو ہوگا۔ فرشتوں نے تلاش یا دیکھا ایک مقام پر ہی وہ ہے کہ جہاں اس مرنے والے نے اہل بیت و آل رسول پر صلوات پڑھی تھی۔ صلوات پڑھی تھی، اللہ نے کہا دیکھتے کیا ہو، اس صلوات کو اٹھا کے اس کی نیکی والے پلڑے پہ ڈال دو۔ جیسے ہی ڈالا یہ بھاری ہو گیا، گناہیں ہلکی ہو گئیں، گناہیں ہلکی ہو گئیں۔ رسول فرماتے ہیں میلے آل پر صلوات پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ انسان ثواب پڑھتا جائے گا، گناہیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سنگ کعبہ سے بھی زیادہ تیری جوہری کوثر، اب وہ تیرا کے فرشتوں نے تیرے در کے لیے دار حیدری۔ یا بیان صاحب نے کہا ہے نا، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ آگے آ جائیں، آنے والے کو رحمت نہ ہو، تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ، تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ فضائل اہل بیت ایک مسئلہ ہے، یہ فضائل اہل بیت پہ جو وقت گزر جائے، وقت کا گزرنا نہیں، وہ عبادت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا ارے مولانا آئے تھے میرا 1 گھنٹہ ٹائم برباد ہو گیا، تمہارا مقدر خراب تھا جو تم نے یہ سوچا ہے نا۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ آنے کے متمنی فرشتے ہوا کرتے ہیں، فرشتے ہوا کرتے ہیں، کیوں کہ یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں، جہاں تذکرہ اہل بیت کا ہوتا ہے۔ جو واقعہ تو یاد ہے نا، کہ جو یہودی گیا چوتھے امام کے پاس، بات آ گئی اس لیے میں نے پیش کر دیا۔ یہودی گیا ہے حضور میرا شادی آپ آئیے، کہا نہیں ہم نے اس شادی میں جانا بند کر دیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میرے جد کا کی فرش ادا بچھاؤ تو میں آؤں گا۔ بچھایا مولا اس نے، اور بچھا کے مولا کو تلاش کر رہا ہے۔ وعدہ کیا کہاں ہے، دیکھا تو وہاں پر ہیں کہ جہاں پہ آنے والے شرکت کرنے والے اپنی جوتیوں کو اتار کے آتے ہیں۔ سوچیں ہم وہاں سے آ رہے ہیں لوگوں کی جوتیوں کو چلتے ہوئے، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم آ رہے ہیں دوسروں کی جوتیوں کو چلتے ہوئے، کسی کی جوتی الٹی ہو گئی تو اور اسے ہم نے
ڈھکیل دیا، مگر میرا امام آنے والے اداداروں کی جوتیوں کو درست کرتا ہے۔ یہ فرش وہ حسن عمل ہے، یہ وہ احسن عمل ہے جسے خدا قبول کرتا ہے۔ عزیزو، میں کہہ رہا تھا تو صلوات پڑھی تھی، نکالا اس کے پڑھنے پہ رکھ دیا، جیسے رکھا اس کا پڑھنا بھاری ہو گیا اور گناہ ہلکی ہو گئیں۔ کہ معبود نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کہ کچھ نہیں، صلوات تو ہے۔ اسی لیے کہا گیا نماز ہو صلوات نہ ہو، نماز تو ہر منہ پہ مار دی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا میدان مینا میں ہم حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں دعائیں پڑھنا چاہیے، بڑی بڑی دعائیں۔ کہاں گئے تھے؟ فلاں شخص تھا جو بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہا تھا، صبح شام تک دعائیں پڑھ رہا تھا، مگر ایک تھا جو دعائیں نہیں پڑھ رہا تھا، کتاب تھا بند کیے ہوئے تھا، کیا کر رہا تھا؟ کہا صلوات پڑھ رہا تھا۔ کہا جو صلوات پڑھ رہا تھا اس کی دعاؤں سے افضل تھیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس دعا میں ریاکاری کا امکان ہے، وہاں ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ صلوات میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، اکیلے بیٹھے رہیے، نہ کتاب چاہیے، صلوات پڑھتے رہیے۔ فرشتے لکھتے جاتے ہیں، نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جاتے ہیں، گناہیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ یہ ہے حسن عمل، یہ ہے بہترین عمل۔ تو عقیدہ ہے جو پہلا مسئلہ قبر کا ہے۔ اللہ نے کہا موت و حیات ہم نے پیدا کی ہے، حیات بھی میری ہے، موت بھی میری ہے، دونوں کا ذمہ میرا۔ جسے چاہوں حیات دوں، جسے چاہے موت دے دوں، یہ میرے اختیار تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دیکھا ہم نے ہوگا، بچہ دنیا میں آیا نہیں چلا گیا، ایک بچہ آیا 60 سال رہا، رکا رہا ہے نا، ہمارے اختیار میں تھا کیا؟ نمرود نے چاہا تھا، جب جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا خدا موت و حیات دینے والا کا میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام میرا بھی ہے کہ موت دوں حیات دوں۔ کا کیسے؟ اس نے 2 قیدی کو نکالا۔ اس کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں؟ کہ اس قیدی کو میں رہا کرتا ہوں، اس کو موت دیتا ہوں۔ ایک کون سی بات ہوئی؟ کہ تم نے کہا نا کہ موت و حیات میرا خدا دیتا ہے، کہ میں بھی کر رہا ہوں۔ کہا کیسے کر رہے ہو؟ جس نے کوئی گناہ نہیں کی تھی اسے موت دے رہا ہے نمرود، اور جس نے گناہ کی تھی اسے زندہ چھوڑ رہا ہے۔ کہ یہ میرا خدا نہیں کرتا، میرا خدا کا یہ کام نہیں ہے کہ جو بے عیب ہو اسے یوں ہی چھوڑ دے، عیب داغ رکھ لے۔ خدا کی نگاہ میں عیب عیب ہوتا ہے۔ وہ خدا ہے جو حیات و موت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خدا ہے جو بہترین عمل چاہتا ہے، حسن عمل چاہتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیا اپنے لیے کیا، کسی کو دیتا نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، وہ خدا ہے جو انسان کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، خدا اپنے ربوں پر بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جیسا کرو گے ویسا اللہ دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے ایک شخص، نام فی الحال دینے میں نہیں ہے، جو اپنے والدین کو زیارت کروا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا امام کا سلام ملتا ہے، خلوص ہو تو امام پلٹ کے جواب دیتے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جسے امام نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا زیارت کے لیے، میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، پلٹ کے جواب آیا۔ جو اور زائرین تھے حیران ہو گئے، ایسا تم نے کیا کیا کہ ہم نے آج اتنے سال ہو گئے مولا کی زیارت کرے، مولا نے جواب نہیں دیا، تمہیں جواب دے دیا، کیا تم نے کیا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میرے پاس ماں اور باپ ہیں، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 سال ماں کو زیارت کے لیے لاتا ہوں، 1 سال باپ کو زیارت کے لیے لاتا ہوں، میرا طریقہ کار یہ ہے۔ ایک بار یہ ہوا کہ باری مادر گرامی کی تھی، تو باپ راضی ہو گیا کہ میں ہی چلوں گا۔ میں نے کہا ابا جان آپ اگلے سال چلیے گا، اب کی باری ماں کی ہے۔ کہا نہیں اگلے سال پتہ نہیں میں جیوں نہ جیوں۔ آیا باپ ماں کے پاس، ماں ابا کو جانے دو، تم انشاءاللہ پھر چلی جانا۔ کہا بیٹا پتہ نہیں، اللہ حیات دے نہ دے ہم بھی چلیں گے۔ یعنی دونوں تیار ہو گئے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس جانور ایک ہی تھا اور جانور لاغر تھا، دونوں کا بوجھ ایک جانور پہ رکھ نہیں سکتا تھا، جانور مر جاتا، لاغر جانور تھا۔ میں نے کیا کیا؟ باپ کو
اس اپنے جانور پہ سوار کیا اور ماں کو اپنے کندھے پر لے کے چلا. راستے میں آندھی آئی, طوفان آیا, پیر میں چھالے پڑ گئے, مگر میں ہارا نہیں. اور جیسے ہی سارے بات کو چھوڑتا ہوا, جیسے ہی میں قدم رکھا میں نے حرم مولا میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. پلٹ کے جواب آیا وعلیک السلام. جواب کیوں آیا؟ اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر بن کے آیا تھا, بلکہ اس نے وہ کام کیا تھا جس سے اللہ و نبی خوش ہوتے ہیں. جس کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت قرار دیا. کیا کہا؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ان دونوں کے لیے اف بھی نہ کرنا, جھڑکنا بھی نہیں. یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں, ان میں چاہے کوئی ایک بوڑھا ہو, جھڑکنا مت, ڈانٹنا مت, ڈپٹنا مت. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے اپنے دونوں شانوں کو جھکا دینا رحمت سے, بردباری سے. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر اپنے بچے کو جب دانا کھلاتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں شانوں کو جھکا دیتے ہیں, چونچ آگے کر لیتے ہیں, ماں کے منہ ڈال کے دانا کھاتے ہیں, ماں کھلاتی رہتی ہے. امام فرماتے ہیں ایسے پیش آؤ جیسے ایک جانور کبوتر کا بچہ اپنی ماں کے سامنے پیش آتا. اللہ اکبر. یہ مرتبہ والدین کا ہے. ہم نے والدین کو یوں ہی رائیگاں کر دیا, ضائع کر دیا نہیں. ابو درداء سے روایت ہے, رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے باپ کو راضی کر گیا اس سے خدا راضی ہو گیا, اس سے اللہ راضی ہو گیا. یہ رضا معمولی رضا نہیں ہے. آج ہم کسی کے بیٹے ہیں, کل ہم کسی کے باپ ہوں گے. سلسلہ چلا رہا, آدم سے لے کے ابھی تک چلا رہا, اللہ جانے کب بند ہوگا. سلسلہ ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کل باپ نہ بنیں گے؟ خدا نہ خواستہ. سلسلہ چلا رہا, ہم بھی کل کسی کے بیٹے تھے, آج ہم کسی کے باپ ہیں. سلسلہ قائم و دائم ہے. والدین کا احترام بہت ضروری ہے, اور سب سے بہتر یہ ہے دنیا سے ماں باپ چلے گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے, دینے کے لیے. اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ چوانی کا حساب کیا اس دور میں بند ہو گئی نا, اس زمانے میں ہے. 4 آنا 10 پیسہ والدین کے لیے اگر خیرات کر دیا جائے کیا ہے؟ دولت کے اوقات کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر شب جمعہ والدین کی روح گھر پہ آتی ہے. چونکہ مجلس مرحوم کے سارے ثواب کی, اس لیے میں نے اس موضوع کو لے لیا. ہر شب جمعہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پہ آتی ہیں. کب تک رہتی ہیں؟ اس انتظار میں اب میرے بچے مجھے کچھ دیں گے, اب مجھے کچھ دیں گے, اب مجھے یاد کریں گے. اور جب یاد نہیں کرتے, اپنے خوشیوں خوش رہتے ہیں, پلٹ کے جاتی معبود افسوس ہے کہ میں نے ان کے لیے سب کچھ چھوڑا, یہ مجھے دعائے خیر سے یاد بھی نہیں کر سکتے, یہ میرا خیال بھی نہیں کر سکتے. میں نے ان سے کیا چاہا؟ 2 منٹ کے لیے اگر ہم صرف صلوات پڑھ کے بخش دیں, صرف صلوات, خرچہ کیا جاتا ہے؟ زبان کو ہلانا ہے. معبود اس صلوات کے ساتھ اپنے والدین کی روح کو احسان کرتا ہوں. ہے کچھ خطرہ, کچھ نقصان ہے, کچھ جا رہا ہے, نہیں جا رہا ہے, مگر یہ چاہیے, ہمارے دل میں حوصلہ چاہیے. ہم ہمیشہ کرتے ہیں, مگر کرتے ہیں 2 طرح کے آنکھ ہوتے ہیں. ایک آنکھ وہ ہے کہ جسے والدین نے دنیا میں آنکھ کر دیا, کر کے مر گیا, اور ایک آنکھ وہ ہے جو مرنے کے بعد آنکھ ہوتا ہے. ساتھ امام فرماتے ہیں 2 طرح کے آنکھ ہیں. ایک نافرمان بیٹا ہے, اولاد ہے, کہ جو دنیا میں والدین سے نافرمانی کر رہا تھا, باپ کا دل بہت گرا گزرا, اس نے کہا بیٹا میں نے تجھے آنکھ کر دیا. آنکھ کا مطلب جانتے ہیں؟ آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی کوئی نیکی اس سے کام نہیں آنے والی, کوئی بھی نیکی اس کی زیرو رہے گی, کیونکہ باپ راضی نہیں ہے. کوئی بھی نیکی اس کا اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ آنکھ ہوا. ایک دنیا میں آنکھ ہوتا کہ مرنے کے بعد آنکھ ہوتا, جسے والدین نے آنکھ کر دیا. 2 بیٹے آنکھ ہوئے. ایک بیٹا وہ تھا جو دنیا میں آنکھ ہو گیا, اور ایک بیٹے کو باپ نے کلیجے سے لگا کے رکھا تھا, ساری دولت ساری جائیداد اس کے حوالے کر دیا, نام لکھ دیا.
اب جب باپ کو کاندھا دے کے دفن کر کے آیا تو باپ کو فراموش کر بیٹھا، اس کی نمازیں، اس کے قرضے، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ جو بھی تھا نہیں معلوم اسے یاد کیا کیا ہے کیا نہیں ہے، اپنے بچوں اپنی اولاد میں خوش ہو گیا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ یہ جسے باپ نے بہت چاہا تھا، اپنی اولاد دی تھی، اپنے مال دیے تھے، مرنے کے بعد یہ شخص جو ہے اپنے ماں باپ کو بھول گیا، اور جسے باپ نے مرنے کے بعد مرنے سے پہلے عاق کیا تھا، والدین کے مرنے کے بعد اس کی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، قضا نمازیں پڑھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں جسے باپ نے عاق کر دیا تھا وہ اب مرنے کے بعد چونکہ باپ کو دعا خیر میں یاد کر رہا ہے، اللہ نے اس عذاب کو، اس عاق کو اس سے گلے سے اٹھا لیا، اور جسے باپ بہت چاہ رہا تھا مرنے کے بعد بھول گیا ہے، اب اللہ کی نگاہ وہ عاق ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ عاق ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے صرف دولت چاہی تھی، خلوص نہیں تھا، نہ کرتا جسے عاق کیا تھا اور غصے میں آ گیا ہوتا، لیکن نہیں، پلٹ کہا باپ ناراض تھا، غلطی ہوئی تھی تو کیوں نہ صحیح ہم مرنے کے بعد اسے یاد کریں، اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے آگ سے دور کر دیا، اسے جہنم سے دور کر دیا، اسے رحمت کا حقدار بنا دیا، کیونکہ مرنے کے بعد اس نے ماں باپ کو یاد رکھا تھا۔ عزیزو، یہی اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل چاہیے ہے، عمل کسی بھی طریقے سے ہو، عمل صالح ہونا چاہیے، کوئی بھی طریقہ ہو، لازم نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے جو آپ صبح شام تک نمازیں پڑھتے رہیے۔ بچوں کے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے، رزق حلال لانا عبادت ہے۔ پانچ امام جو زراعت کرتے تھے، آپ کا بدن کہتے ہیں روایت میں بدن کچھ تھا، آپ کھیتی کر رہے تھے، یہودی مذاق کرتا ہے، مولا آپ کھیتی کر رہے ہیں، غلام نہیں آپ کے ہیں؟ کہا رزق حلال کما رہا ہوں، یہ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ کہا موت آ گئی تو؟ مولا نے کہا اس سے بہتر موت کیا ہوگی، رزق حلال کماتے ہوئے موت آ جائے۔ موت رزق حلال کماتے ہوئے آ جائے، یہ موت موت نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں یہی عبادت ہے، یہی شہادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یا اللہ نے دو رکھے ہیں، ماں اور باپ، ماں اور باپ کی عظمت، دونوں کے بغیر صرف ایک پیدا کیا اللہ نے، جناب عیسیٰ، جسے صرف ماں کے لیے پیدا کیا، باپ نہیں تھا۔ مگر عیسیٰ بھی دنیا میں آئے جب ماں کے دامن پر داغ لگانے کی لوگوں نے کوشش کی تو گہوارے میں تھے نا، کیا کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نہیں بنا کے بھیجا ہے، کتاب دی ہے۔ یہ اعلان نہیں ہو رہا تھا بلکہ بتا رہے تھے میری ماں وہ ہے کہ ارے غیر کو جنم نہیں دیا ہے بلکہ ایک نبی کو دنیا میں لائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کردار دیکھنا جاتا ہے، کردار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے خیبر میں کہا تھا مرحب نے، انا الذی سمت امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ مرحب رکھا ہے، کس نے کہا تھا؟ مرحب نے بڑے شوق سے رس پڑھا تھا، میری ماں نے۔ پلٹ کے آنے والے کیا کہا تھا؟ انا الذی سمت امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں کا نام حیدر رکھا ہے۔ مولا کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے میں وہ ہوں جس کی ماں، جس کے باپ نے اس کا نام جو ہے حیدر رکھا ہے، باپ کا نام ابو طالب ہے۔ کہا نہیں جانتے، ابو طالب وہ ہے شیر مکہ ہے، ابو طالب ہے شیر بتا ہے، ابو طالب کا نام سن کے کئی وقت سے پہلے نہ مر جائے۔
اس لیے میں نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا، اپنی ماں کا نام لیا۔ ماں کا نام لے کے اعلان کرنا چاہتے ہیں، جس اس نے کیوں کہا کہ ماں نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اے مرحب یاد رکھنا سب سے لڑنا مگر حیدر نامی پہلوان کے مقابلے میں نہ آنا۔ جیسے ہی مولانا کہا ان الذی سمت ام حیدرہ، پیچھے ہٹنے لگا۔ کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے منع کیا ہے اس نام گرامی والے سے لڑنے کے لیے۔ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ بتانا چاہتا ہے کہ میری ماں وہ ہے جو حیدر کو جانتی ہے، میری ماں ہے جو حیدر کو جانتی ہے۔ یہ دو پہلوان ماں کا نام نہیں لے رہے تھے بلکہ بتا رہے تھے کہ گود کے پروردہ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک ماں ہے جو مرحب جیسا مشرک پیدا کرتی ہے، ایک ماں ہے جو حیدر جیسا خلیفہ بلا فضل پیدا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ یہ کردار ہے دو۔ بس عزیزو، اللہ نے حکم فرمایا ہے، قرآن کریم بہت سے مقامات یہ ہیں، آپ پڑھیے جہاں پہ حکم اللہ کا آیا ہے ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ عبادت الہی کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے خدا راضی ہو عبادت ہے، ہر وہ کام جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں زندہ رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، مولانا لوگ ہیں وہ کر لیتے، ہم کیسے کریں؟ کرنا کیا ہے؟ واجب کرنا، حرام چھوڑنا۔ واجب کرنا ہے، حرام چھوڑنا ہے، ہی کرنا ہے ہمیں۔ مستحب کر لیا تو کر لیا ثواب، مکروہ کر لیا تو گناہ نہیں ہے، نہیں کیا ثواب، مباح ہے۔ اور کیا ہے؟ مین واجب اور حرام ہے، اس کے تابعدار ہو جائیں، واجب کے پیچھے لگ جائیں اور محرمات کو بھگاتے چلے جائیں۔ اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان ایسا ہوگا تو شاید کہنا پڑے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب مرتبہ ہو جائے، جب عظمت ہو جائے تو خدا کی نگاہ میں ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ بس عزیزو غور کریں، خدا نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ بہترین عمل چاہیے خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ ہے جو ہر ایک کے عمل کا حساب رکھتا ہے، ہر ایک کے عمل کا جو حساب ہے اسے اللہ دیتا ہے۔ آ کے دیکھیں کربلا کے میدان میں 72 لوگ تھے، اور 72 بھی ایسے خالص تھے کہ مولا حسین نے یہ کہا تھا کہ جیسے جانثار مجھے ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ یہ کیوں؟ بھائی حسین نے شمع خاموش کر دی تھی نا، جس کو جانا چلا جاتا، حسین نے تو کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ جب شمع جلائی ہے تو کیا دیکھا؟ جو جہاں ہے وہاں بیٹھا ہے، بلکہ تلواروں کو اٹھا کے اپنے گلے پر رکھ کے آواز دے، مولا ہماری شجاعت پہ یقین نہیں ہے آپ کو؟ مولا ہم آپ کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بتانا چاہتے ہیں جنت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حسین کی وفاداری کے لیے آئے ہیں۔ بس عزیز، وہ مظلوم ایسا مظلوم ہے، عجب تاریخ کے بیان ہیں۔ حسین وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، ہر ایک نے دم توڑا، ہر ایک کے جنازے کو اٹھا کے آپ خیمے میں لائے، مگر کبھی بھی مولا نے یہ نہیں کہا
کہ عباس حسین تنہا لاشیں اٹھا رہا ہے. قاسم کے جنازے اٹھایا کبھی یہ نہیں کہا حسین تنہا ہے کیسے اٹھائے. مگر ایک لاشا ہے جو حسین اٹھانا چاہتا ہے اٹھتا نہیں. حسین لاشیں قریب ہیں, لاشا اٹھانا چاہتے ہیں مگر لاشا اٹھتا نہیں ہے. حسین کو آخر کار کہنا پڑا اے بچوں آؤ, جوان کا لاشا اٹھتا نہیں ہے. اے بچوں آؤ حسین کو سہارا دو, اکبر کا جنازہ اٹھتا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ باپ ہے عباس کے جانے سے حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی. مولانا کا الان انکسر ظہری. اور اکبر کے جانے سے حسین نے مرثیہ پڑھا یا بنیا بعد کلفام, اے میرے لال تمہارے بعد زندگی میں اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. یہ حسین تنہا ہیں, اب کوئی نہیں ہے. 6 ماہے کا لاشا لا چکے, پشتے خیمہ پہ دفن کر دیا. اب خیمے کے اندر آئے ہیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا حسین زینب کے حجرے میں آئے اور آنے کے بعد بہن بھائی میں کچھ وصیتیں ہوئیں, کچھ گفتگو ہوئی. جناب زینب نے کہا بھیا اپنے گلے سے ذرا یہ کپڑا ہٹانا. حسین نے کہا خیریت تو ہے بہن؟ کہاں, بابا کی وصیت تھی زینب, حسین رخصت آخر کو آئے نا, میں نہ ہوں گا, اس کے گلے کا میری طرف سے بوسہ لے لینا. حسین نے گلے سے کپڑا ہٹایا, زینب نے بوسہ لیا. پھر حسین نے کہا اے بہن زینب, ماں کی وصیت یہ ہے کہ جب رخصت آخر کو آنا تو زینب کے بازو میں رسمان ظلم باندھی جائے گی. اے میرے لال میں تو نہ ہوں گی, میری طرف سے بوسہ لے لینا. یہ سننا تھا. حسین کھڑے ہوئے, اے بہن ذرا اپنے بازو سے رضا تو ہٹانا. بھیا خیریت تو ہے؟ کہ ماں نے کہا تھا اے میرے ماں جائے میں نہ ہوں گی, زینب کے بازو میں رسیاں باندھی جائیں گی. اللہ اکبر. اس کے بوسے لے لینا. بڑھ کے حسین نے بوسہ لے لیا. یہ عزیزہ سنتے ہیں نا کہ زینب کی چادریں چھینی گئی. میں کیسے بیان کروں, زینب کی چادریں چھینی گئی, ظالموں نے تازیانے مارے. یہ قافلہ 1 سال تک میدان سے کربلا سے گیا ہے, کوفہ ہے, بازار شام ہے, دربار شام ہے, یہ قافلہ گیا ہے. زینب کے دروں کے نشان لگائے گئے. سکینہ رخصت ہو گئی. سکینہ کے جنازے کو غسالہ غسل دے رہی ہے, کرتا اتارنا چاہتی ہے. زخم سے وہ کرتا چپکا ہے, لاش کھسک گئی ہے. غسالہ رو کے آواز دیتی ہے اے بی بی کیا بچی مریضہ ہے؟ زینب نے ہاتھ جوڑ لیے, ایسا نہ کہو, ارے اتنے تازیانے پڑے کہ زخم سے کرتا چپک گیا ہے. سوچو, ارے سکینہ کے زخم کی یہ حالت تو زینب کی پشت کی کیا حالت ہوگی. ارے وہ تازیانے, وہ درے جو شمر لگا رہا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزیزو, چند آپ کی زحمت تمام. حسین ہیں, وصیت ہوئی. ایک مرتبہ آئے ہیں بہن کے پاس, کہتے ہیں بہن میرا پرانا لباس لائیے گا, صندوق لائیے. کہا بھیا کیا ہوگا؟ کہا اس میں پرانا لباس ہے, اسے پہننا چاہتا ہوں. کہا ماں جائے آپ تو پہنے ہوئے ہیں نا. کہا نہیں, میں سب سے نیچے پہننا چاہتا ہوں. جانتی ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میری شہادت کے بعد ظالم میرے لباس اتار لیں گے. میں بوسیدہ لباس اس لیے پہنوں گا شاید رحم کھا جائیں, میرے لباس کو ہاتھ نہ لگائیں. امام نے بوسیدہ لباس نکالا, پرانا لباس لیا, جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا. مولا کیوں پھاڑ رہے ہو؟ اس لیے کہ شہادت کے بعد اس پہ رحم کھا جائے, یہ کرتا رہ جائے. مگر ہائے مولا, ارے شہادت حسین کے بعد ارے ظالموں نے امام کے لباس کو کھینچ لیا.
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزو حسین آمادہ ہو گئے، نکلنا چاہتے خیمے سے، بیویوں نے گھیر لیا ہے، کوہرام برپا ہے، حسین ایسے نکل رہے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، بچے رو رہے ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں۔ حسین خیمے کے باہر آئے، فنظر یمینہ و شمالہ، حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آئین آئین عباس، آئین آئین علی الاکبر، اے عباس کہاں ہو، اے اکبر کہاں ہو، ارے یا حسین کو سوار کرو۔ زینب آگے آئی، اے بھیا کوئی نہیں آئے گا۔ زینب میں سوار کیا، حسین مقتل میں آئے۔ ارے جنگ کی، ارے تو نے عباس کو مارا ہے، میرے اکبر کو مارا ہے، میرے قاسم کو مارا ہے، حسین آیا ہے۔ مولا لڑتے رہے، ارے پیاسا امام کہاں تک لڑتا، تیورا کے زمین پہ آئے، ظالموں نے گھیر لیا، کن خنجر چلا، ذوالجناح نے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو تر کیا، آیا خیمے میں سنانی لے کے آواز دی، سب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آ گئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرا بابا مارا گیا، اے میرے بابا گھوڑے، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مارا گیا، اے ذوالجلال میرے بابا کو پانی دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے، یا اللہ گزشتگان کی مغفرت فرما، یا اللہ اس مرحوم کی سال ساگ مجلس، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، انہیں گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ بحق شہداء کربلا، یا اللہ یا ارحم الراحمین خدایا ہماری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو واسطہ ہے جہر معصومین کا جنت البقیع و جنت المعلیٰ کے روضوں کو تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں سے ہر ایک کو جو زیارات سے مشرف فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ ہمارا خاتمہ بخیر فرما، یا اللہ بی بی کو مسرادی و خوشنود فرما، یا اللہ جو مریض ہونے شفاء عاجل عنایت فرما، یا اللہ جب اولاد ہونے اولاد نرینہ عنایت فرما، یا اللہ خدایا یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ روز محشر یا اللہ ہمارے نام اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں قرار دے، یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، کفر نفاق کو سر نگوں فرما، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار قل اللہ پڑھ کر کے مرحوم کو احسان فرمائیں۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد